عبادت کرتے ہیں۔ اسی گھر کی صدائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے گھر بنایا جس کا نام ہی ہے بیت معمور، آباد گھر، اس لیے کہ روایات کے اندر صراحت موجود ہے کہ اس گھر کے اندر 70,000 فرشتے ڈیلی آتے ہیں اور قیامت تک ان کی باری انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم اگر کسی کو ہے تو وہ کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ یہاں پر ایک بات جو میں آپ کے سامنے خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ گویا مسجد کو اگر ضرورت پیش آ جائے اور اس کی دیوار کو، تو وہاں ٹیک لگانا بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی مسند احمد کی صاف اور صریح روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے گھر کو ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی واضح صاف صریح روایتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بناوٹی عقیدت کا آج یہ ماحول ہے کہ مکہ و مدینہ تو کجا، آج درگاہوں پر بھی، آستانوں پر بھی لوگ جب حاضری دیتے ہیں اور وہاں سے پلٹتے ہیں تو پیچھے ہو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مڑ کر کے گئے تو یہ بے ادبی میں شامل ہو جائے گی۔ آپ فیس بک اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو اس طرح سے کوٹز ملیں گے کہ وہ یہ آدمی بیچارہ ضعیف، کمزور، یا پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، پاؤں پھیلا کر کے مسجد میں بیٹھا ہے، اس کے بارے میں کوٹ لکھ کیا جاتا ہے کہ گستاخ وہابی قبلہ کی طرف پیر پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائی، یہ بناوٹی عقیدت اور محبت یہ معیار نہیں ہے دین میں۔ دین میں معیار ہے کتاب و سنت۔ ایک انسان اگر اسے ضرورت ہے، اس کے پاؤں میں تکلیف ہے، تو اس نے اگر بہت دیر سے بیٹھا ہے مسجد میں، پاؤں اگر اس نے پسار لیا تو یہ کوئی بے ادبی کی چیز نہیں ہے۔ اپنے استاذ کی طرف، گھر کی طرف پاؤں کر لینا یا خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کا کر لینا بوقت ضرورت ایسی کوئی چیز نہیں جو بے ادبی اور گستاخی میں تصور کی جائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر ملاقات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کون سا آسمان ہے؟ 7واں آسمان ہے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، بیت معمور دیکھا، اور اس کے بعد کیا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے آپ سے کہا کہ ان تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سدرۃ کے معنی ہوتے ہیں بیری۔ یہ وہ درخت ہے جو منتہا ہے، یعنی زمین سے کوئی میسج فرشتے جب لے کے جاتے ہیں تو وہاں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اوپر سے جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو وہاں آ کر کے ٹھہرتا ہے، فرشتے وہاں سے وہ حکم کیا کرتے ہیں؟ لے لیتے ہیں۔ بیری کی اس درخت کے تعلق سے احادیث میں بڑی تفصیلات آئی ہیں، اتنا تفصیلات موجود ہیں کہ اس کے درخت کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اس کے پھل ہجر کے مٹکا جو مٹی کا برتن بنایا جاتا ہے اس کے برابر، اور اس کے ارد گرد پتنگے سونے کے مانند گھومتے رہتے ہیں۔ یہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبریل سے ہوئی، اور حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے اصلی صورت میں دوسری مرتبہ ان کو دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے، اور مختلف تفصیلات جو احادیث میں موجود ہیں وہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر معراج کی رات میں 7ویں آسمان پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی۔ جنت کہاں ہے میرے بھائیوں؟ آپ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ جنت کہاں ہے تو کیا بتاؤ گے؟ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے بعد۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ انتہا ہے، اس سے آگے کوئی اوپر نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے اور اوپر لے جایا گیا۔ کتنا؟ اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے ہیں، البتہ احادیث میں اتنی باتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے چرچراہٹ کی جو تقدیریں لکھتی ہیں، اللہ کے احکام کو قلم بند کرتی ہیں، ان کے چرچراہٹ کی آواز تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پر 3 تحفے عطا کیے گئے۔
معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنے پاس بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے. وہ تینوں تحفے کیا تھے؟ 50 وقت کی نماز جو بعد میں ابھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 فرض کی. اور دوسری چیز، دوسرا تحفہ کیا تھا؟ دوسرا تحفہ یہ تھا سورۃ البقرہ کے آخر کی 3 آیات، اور اس بات کی بشارت کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد مرتے مرتے اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے گو کہ اس نے ایمان کے منافی اعمال کیے، کبیرہ گناہ کر ڈالے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا. اگر اس نے مرتے مرتے شرک نہیں کیا ہے، کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 7ویں آسمان پر جنت ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تفصیلات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَأُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، میں جنت میں داخل کیا گیا. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات دیکھی ہیں، ان کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا. میرے بھائی یہاں پر ایک سوال ہے. ہمارے بعض بھائی ہیں جو اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ کیا جنت پیدا کی جا چکی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں دیکھی تھیں؟ اس لیے کہ زندگی تو برزخی شروع ہو رہی ہے لوگوں کی مرنے کے بعد. تو جنت میں کیا چیزیں دیکھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی معنی میں جنت دیکھی ہے، کوئی خیالی جنت نہیں دیکھی ہے، برزخی جنت نہیں دیکھی ہے. معاف کرنا، قرآن مجید کی آیات اس سلسلے میں صراحت کر رہی ہیں کہ اللہ نے وعدت للمتقین، جنت تیار کی جا چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کو اللہ نے ایسے سنوارا، پھر بھیجا فرشتے کو جا کر کے دیکھو. دیکھ کر کے جب آیا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، کون ہے وہ بدبخت جو جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اور پھر شہوات سے گھیر دیا گیا. کہا اب جنت پانا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جنت موجود ہے. کہاں پر موجود ہے؟ 7ویں آسمان پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو صرف جنت کا سوال نہ کرو، بلکہ کیا مانگو؟ فردوس اعلیٰ. اس لیے کہ اسی کے اوپر اللہ کا کیا ہے؟ عرش ہے. اللہ کا عرش کہاں ہے؟ جنت میں جو فردوس کا حصہ ہے اس کے اوپر. اب اللہ کا عرش جب وہاں ہے تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ بھی اپنے عرش پر کیا ہے؟ مستوی. افسوس کی بات ہے آج آپ مسلمان سے پوچھیے تو کہتا اللہ ہر جگہ موجود. اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ورنہ مسلمانوں اس بات کو جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے. میرے بھائی اور دوستوں، میں اپنی بات کو اختصار کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر بہت ساری چیزیں دیکھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا. سفر معراج کی واپسی کی تفصیلات احادیث میں آپ کو نہیں ملیں گی. صرف اتنا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو 6 آسمان پر ملاقات ہو گئی. کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. 6 آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے ازراہ شفقت کہا ہے نبی 50 وقت کی نماز ہماری امت 2 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکی، آپ جائیے اللہ سے. اور حدیث میں تفصیلات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 کر کے نماز کیا کر دی؟ کم کر دی. اور اس کے بعد جب 10 باقی بچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو کیا کر دیا؟ 5 کر دیا. اور پھر جب حضرت موسیٰ نے کہا ابھی بھی جاؤ، ازراہ شفقت کی یہ بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی. اور اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہاری امت اگر 5 پڑھے گی تو ثواب اس کو کتنا ملے گا؟ 50 کا. اللہ اکبر. اس نماز سے غافل ہے مسلمان. لیکن نہیں، معراج کی رات کون ہے؟ 27ویں رجب ہے. رات ضرور منانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سفر معراج سے واپس آئے، اور اس کے بعد جب بیت المقدس پہنچے تو پھر بیت المقدس سے جب مکہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے بیت المقدس سے سفر وہی براق تھا جو باندھا گیا تھا، اور اسی پر بیٹھے اور صبح تڑکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچ گئے؟ مکہ پہنچ گئے. اللہ اکبر. نصیب اپنا اپنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو معجزے معراج سے نوازا ہے. ایک ہے ابو بکر صدیق، دوسرا ہے ابو جہل. ابو جہل کو ہاتھ لگتی ہے، بات ہنگامہ کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، کہتا ہے ابو بکر. اللہ کے رسول کے ساتھی ابو بکر کے پاس آتا ہے، کہتا ابو بکر یہ بتاؤ
کہ اگر کوئی آدمی بیت المقدس جانا چاہے تو کتنا دن لگے گا؟ کہا 40 دن۔ کہا ہاتھ ملاؤ، موقع ڈھونڈ رہا تھا، ابو بکر صدیق نے ہاتھ ملایا، کہا کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ وہ رات کے چند حصے ہی میں گیا اور بیت المقدس نہیں گیا، ساتوں آسمان کی بلندی اور جنت و جہنم کی بھی سیر کر کے آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، جواب دیا کہ دین کا دشمن تو نے سوال میں پیش کیوں مارا؟ پہلے تو نے کہا کوئی آدمی جائے، اب تو کہہ رہا آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس نبی کے پاس اللہ کی طرف سے ڈاکیہ ہرکارا جبریل کی شکل میں میسج لے کر کے آتا ہے اور رب کا پیغام لے کر کے آتا ہے، اگر وہ رب اپنے نبی کو 7ویں آسمان پر بلا دیا تو اس میں تعجب کی بات کون سی ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نصیب اپنا اپنا، ایک کو صدیق کا خطاب مل گیا واقعی اسراء اور معراج کے ذریعہ، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ جہال کا باپ ہو گیا، دادا ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں یہاں پر آپ لوگوں کی توجہ کچھ خاص چیزوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے یہ بات سنی کہ واقع اسراء اور معراج کے تعلق سے سورۃ النجم کی جو آیات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ یا میں آپ کو صاف لفظوں میں کہوں کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کو 7ویں آسمان تک بلایا، سدرۃ المنتہا تک بلایا، جنت و جہنم کی سیر بھی کرا دی، قلم کے چرچراہٹ کی آواز بھی سنی، آپ کو تحفے اور نماز کی شکل میں ملے، تو کیا اپنے رب کو دیکھا نہیں؟ اپنے رب سے بات نہیں کی، تو گفتگو نہیں کی دو بدو؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا، اور میں اس سوال کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، اللہ کی رویت باری تعالیٰ کے تعلق سے آپ اس مسئلے کو، وقت بہت ہو گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ اس مسئلے کو مختصراً یوں سمجھ لیں کہ رویت باری تعالیٰ کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ان انسانی نگاہوں سے اللہ کو دیکھنا، تو یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ ان انسانی نگاہوں سے عام انسان یا کوئی فرد بشر، کوئی پیغمبر، کوئی پیر، کسی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کے اندر۔ اگر کوئی خرافی ہے، صوفی ہے، دہریہ ہے، تو وہ جو کہے وہ جانے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سلسلے میں واضح نصوص ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی ہیبت کے باوجود اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم دیکھ لینا۔ قرآن کا انداز بیان دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے ایک جھلک جب پہاڑ